महंगाई से मारी अवाम के लिए बुरी खबर। हुकूमत ने एक मरतबा फिर पेट्रोल बम गिरा दिया। पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में एक बार फिर इजाफा। पेट्रोल 2 रुपये 7 पैसे महंगा। वज़ीर-ए-आज़म ने शमसी तवानाई से बिजली पैदा करने के मंसूबे की मंजूरी दे दी। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ का आवाम को बिजली के मामले में रिलीफ देने का बड़ा फैसला। वज़ीर-ए-आज़म की फौरी अमल दरामद की हिदायत। वज़ीर-ए-आज़म का सैलाब से मुतासरा तलबा को खसूसी मराहत पैकेज देने का फैसला। वफाकी वज़ीर तालीम राना तनवीर हुसैन की ज़ेर सदारत अहम इजलास हुआ, जिसमें चेयरमैन HEC, VCs और वज़ारत तालीम के आला हकाम ने शिरकत की। इंसदादी दहशतगर्दी की अदालत का खातून जज और पुलिस अफसरान को धमकियां देने के केस में साबिक वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान की जमानत मंजूर करते हुए 12 सितंबर को दोबारा पेश होने का हुक्म। बेरहम सैलाबी रेलों की तबाहकारियां ना रुकी। सैलाब सब कुछ बहा ले गया। मुल्क भर में मजीद 27 अफराद जान की बाजी हार गए। मकान, सड़कें खंडर। सैलाब के सबब सिंध और बलूचिस्तान में मुसाफिर ट्रेनें चलाना मुमकिन नहीं। तर्जुमान रेलवे के मुताबिक इस वक्त रोहड़ी टंडो आदम सेक्शन पर कई मुकामात पर पानी जमा है। मुसाफिर ट्रेनों की बहाली में मजीद 3 से 4 दिन लग सकते हैं। तर्जुमान के मुताबिक मुसाफिर ट्रेनों की बहाली मरहलावार होगी। कंट्रोलर स्पीड पर माल बरदार ट्रेनें बहाल कर दी गईं। हुकूमत ने गैर कानूनी तौर पर मुकीम 4 लाख गैर मुल्कियों को मशरूत आम माफ़ी देने का फैसला कर लिया। दस्तावेज के मुताबिक मुआफ़ी वापस जाने वाले गैर मुल्कियों के लिए होगी। मुआफ़ी देने का फैसला वज़ारती कमेटी बराए अफगान अमूर के इजलास में किया गया। पाकिस्तानी रुपए की कदर बहाल होने लगी। डॉलर मुसलसल गिरावट का शिकार। इंटरबैंक में डॉलर मजीद सस्ता। डॉलर की कीमत में 1 रुपया 50 पैसे कमी, जिसके बाद इंटरबैंक में अमरीकी करेंसी 217 रुपये 25 पैसे पर फरोख्त। अस्सलामुअलैकुम। हेडलाइंस आपने जानी। इन्फो न्यूज़ नेटवर्क के साथ मैं हूं कशपुतत अमजद। आइए अब तफसीलात की जानिब बढ़ते हैं। इंसदाद दहशतगर्दी की अदालत ने खातून जज और पुलिस अफसरान को धमकियां देने के केस में साबिक वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान की जमानत मंजूर करते हुए 12 सितंबर को दोबारा पेश होने का हुक्म दे दिया। तफसीलात के मुताबिक चेयरमैन तहरीक इंसाफ इमरान खान की दरख्वास्त जमानत पर इंसदाद दहशतगर्दी की अदालत में समाअत हुई। केस की समाअत अदालत के जज राजा जवाद अब्बास हसन ने की। इमरान खान के वकील बाबर अवान ने अदालत में इमरान खान की जमानत के लिए तहरीरी दरख्वास्त जमा कराई और जज से मुकालमा करते हुए कहा कि मेरे मुवक्किल को जमानत दी जाए, जिस पर जज ने रिमार्क्स दिए कि इसकी मिसाल नहीं, जो अदालत आता है उसे जमानत मिलती है। आपके मुवक्किल को जमानत के लिए अदालत में पेश होना होगा। एडवोकेट बाबर अवान ने कहा कि मेरा मुवक्किल इस्लामाबाद में मौजूद है। पुलिस ने लिख कर दिया कि इमरान खान की जान को खतरा है। पुलिस का काम है कि वो सिक्योरिटी फ्राहम करे। बाबर अवान ने मजीद कहा कि मेरे मुवक्किल को कुछ हुआ तो IG और DIG ऑपरेशंस जिम्मेदार होंगे। हुक्मरानों के साथ साथ ये अफसरान भी जिम्मेदार होंगे। जज राजा हसन जवाद ने कहा कि इमरान खान को अदालत के सामने पेश होना पड़ेगा, जिस पर बाबर अवान ने कहा कि अपने मुवक्किल को 12 बजे ले आता हूँ। जज ने रिमार्क्स दिए कि अदालत इस जमानत पर आज ही दलाइल सुनेगी। प्रोसिक्यूटर ने कहा कि पहले मुलजिम को अदालत में पेश करें, फिर हम बहस करेंगे, जिस पर जज ने मुकदमे का रिकॉर्ड तलब करते हुए कहा कि जिनको धमकी दी गई उनका बयान भी पढ़कर सुनाएं। इस फर्ज शनास अफसर ने इससे पहले कितने दहशतगर्दी के मुकदमे किए हैं। जज राजा हसन जवाद ने बाबर अवान से मुकालमा करते हुए कहा कि आज 3 अदालतें खुली हैं। आप जो लिस्ट देंगे वही वकला कमरा अदालत में आएंगे। गुज़श्ता समाअत की तरह अदालत में गैर मुतलका अफराद न आएँ। दुराने समाअत बाबर अवान एडवोकेट ने इमरान खान को दिया गया थ्रेट लेटर अदालत में जमा करा दिया, जिस पर जज ने कहा कि इमरान खान के खिलाफ धमकियां देने से मुतालिक केस की समाअत भी आज ही होगी। अदालत ने केस की समाअत 12 बजे तक मुलतवी कर दी। बाद साबिक वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान इस्लामाबाद की इंसदाद दहशतगर्दी अदालत में पेश हुए और अदालत ने दलाइल सुनने के बाद चेयरमैन PTI की 12 सितंबर तक जमानत मंजूर करते हुए समाअत मुलतवी कर दी।
مہنگائی کی ماری عوام کے لیے بری خبر آ گئی۔ حکومت نے ایک مرتبہ پھر پیٹرول بم گرا دیا۔ پیٹرولیم مصنوعات کی قیمتوں میں ایک بار پھر اضافہ۔ پیٹرول 2 روپے 7 پیسے مہنگا ہو گیا۔ تفصیلات کے مطابق پیٹرول کی فی لیٹر قیمت 2 روپے 7 پیسے اضافے کے بعد نئی قیمت 235 روپے 98 پیسے ہو گئی۔ ڈیزل کی فی لیٹر قیمت 2 روپے 99 پیسے اضافے کے بعد 247 روپے 43 پیسے مقرر ہو گئی۔ مٹی کا تیل 10 روپے 92 پیسے فی لیٹر مہنگا ہوا ہے۔ نئی قیمت 210 روپے 32 پیسے ہو گئی۔ لائٹ ڈیزل کی فی لیٹر قیمت 9 روپے 79 پیسے کے اضافے کے بعد 201 روپے 54 پیسے مقرر کر دی گئی۔ وزارت خزانہ نے قیمتوں میں اضافے کا نوٹیفیکیشن جاری کر دیا ہے۔ دوسری جانب مہنگائی کے ستائے شہری پیٹرولیم مصنوعات کی قیمتوں میں اضافے کے خلاف پھٹ پڑے اور کہا کہ حالیہ اضافہ IMF سے قسط وصولی کا تحفہ ہے۔ پیٹرولیم مصنوعات کی قیمتوں میں حالیہ اضافے کے بعد مہنگائی کی نئی لہر آنے کا خدشہ ہے، جسے کنٹرول کرنا حکومت کی بنیادی ذمہ داری ہے۔ وزیر اعظم شہباز شریف نے عوام کو بجلی کے معاملے میں ریلیف دینے کا بڑا فیصلہ کیا ہے۔ وزیر اعظم نے بیرون ملک سے مہنگا تیل منگوا کر بجلی بنانے کی بجائے سورج کی روشنی سے بجلی پیدا کرنے کی منظوری دے دی ہے۔ وزیر اعظم محمد شہباز شریف نے ملک کے قیمتی زر مبادلہ کی بچت کے لیے بڑا اور بنیادی قدم اٹھایا ہے، جس سے پاکستان اربوں ڈالر کی بچت کر سکے گا۔ منصوبے کے تحت مہنگے درآمدی ایندھن کی وجہ سے سولر پاور سے 10,000 میگا واٹ بجلی پیدا ہوگی۔ پہلے مرحلے میں سرکاری عمارتوں، بجلی اور ڈیزل سے چلنے والے ٹیوب ویلز اور کم یونٹ استعمال کرنے والے گھریلو صارفین کو سورج کی روشنی سے پیدا ہونے والی بجلی دی جائے گی۔ شہباز شریف نے متعلقہ اداروں کو منصوبے پر ہنگامی بنیادوں پر کام شروع کرنے کی ہدایت کی ہے۔ وزیر اعظم نے آئندہ ہفتے تمام متعلقہ افراد کی بولیوں سے پہلے پری بڈ کانفرنس منعقد کرنے کا بھی حکم دیا ہے۔ بے رحم ریلوں کی تباہ کاریاں جاری ہیں۔ سیلاب سب کچھ بہا لے گیا۔ ملک بھر میں مزید 27 افراد جان کی بازی ہار گئے، جس کے بعد ہلاکتوں کی مجموعی تعداد 1191 تک پہنچ گئی۔ سیلاب کے باعث 11,06,000 سے زائد مکانات کو نقصان پہنچا ہے، جبکہ 7,31,000 مویشی ہلاک ہو چکے ہیں۔ متاثرہ علاقوں میں سڑکیں کھنڈر کا منظر پیش کر رہی ہیں۔ ہر طرف بربادی کے مناظر نظر آ رہے ہیں، جبکہ زمینی رابطے ختم ہو گئے ہیں۔ دور دراز مقامات تک رسائی ناممکن بن چکی ہے۔ ادھر بدترین سیلاب نے سندھ میں بھی شدید تباہی مچا دی ہے۔ پورا صوبہ اجڑ گیا۔ ہلاکتوں کی تعداد 422 تک پہنچ گئی۔ 160 بچے بھی شامل ہیں، جبکہ گھر، دکانیں اور کارخانے ریلوں کی نظر ہو چکے ہیں۔ مواصلاتی نظام ناکارہ، ٹرین سروس معطل، اشیاء کی ترسیل میں شدید مشکلات کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے۔ بروقت اشیاء کی سپلائی نہ ہونے کے باعث غذائی بحران کا خدشہ بھی بڑھ گیا ہے۔ NDMA کی رپورٹ کے مطابق مانسون بارشوں اور سیلابی ریلوں سے مزید 27 افراد زندگی کی بازی ہار گئے۔ اب تک جاں بحق ہونے والے افراد کی تعداد 1,191 ہو گئی ہے۔ گزشتہ 24 گھنٹوں کے دوران پنجاب میں 1، خیبر پختونخوا میں 4 اور سندھ میں 15 افراد چل بسے۔ اب تک سندھ میں سب سے زیادہ 422 اموات ریکارڈ ہوئی ہیں۔ ملک بھر کے 80 اضلاع بارشوں اور سیلاب سے متاثر ہیں، جبکہ بارشوں اور سیلاب کے باعث ملک بھر میں 3,72,823 گھر تباہ ہوئے ہیں۔ بارشوں اور سیلاب سے 7,33,536 گھروں کو نقصان پہنچا ہے۔ رپورٹ کے مطابق ملک بھر میں 243 پلوں اور 173 دکانوں کو حالیہ بارشوں سے نقصان پہنچا۔ کل 5,063 کلومیٹر سڑک بارشوں اور سیلاب سے متاثر ہوئیں۔ 7,31,000 سے زائد مویشیوں کا نقصان ہوا ہے۔ وزیر اعظم شہباز شریف نے سیلاب سے متاثرہ علاقوں کے طلباء کے تعلیمی مستقبل کو بچانے کے لیے مراعات کا پیکیج تیار کرنے کی ہدایت کر دی۔ تفصیلات کے مطابق وفاقی وزیر تعلیم رانا تنویر حسین کی زیر صدارت اہم اجلاس ہوا، جس میں چیئرمین HEC VCs اور وزارت تعلیم کے اعلیٰ حکام نے شرکت کی۔ اجلاس میں بریفنگ کے دوران بتایا گیا کہ تعلیمی پیکیج کے تحت سیلاب متاثرہ علاقوں کے طلباء کو مراعات دی جائیں گی۔ اجلاس میں تعلیمی اداروں میں سیلاب متاثرین کے لیے عطیات جمع کرنے کی مہم شروع کرنے
کا بھی فیصلہ کیا گیا ہے۔ متاثرہ علاقوں میں خوراک، خیموں کے علاوہ میڈیکل کیمپس اور عارضی اسکول قائم کیے جائیں گے۔ مراعات کے خصوصی پیکیج کے تحت فیس معافی، انڈر گریجویٹ اور گریجویٹ طلباء کے لیے خصوصی وظائف دیے جائیں گے۔ پیکیج کی تیاری عمل کے طریقہ کار کے لیے وزارت تعلیم اور ہائر ایجوکیشن کمیشن نے کام شروع کر دیا۔ دوران اجلاس دی گئی بریفنگ کے مطابق تعلیمی پیکیج میں یونیورسٹی کی واجب علیحدہ فیسوں کی وصولی مؤخر کرنا شامل ہے۔ سیلابی علاقوں میں انڈر گریجویٹ اور گریجویٹ طلباء کے لیے اسکالرشپ پروگرام شروع کیا جائے گا۔ رانا تنویر حسین کی زیر صدارت اجلاس میں سیلاب متاثرہ علاقوں میں عوام کی فوری ضروریات کو پورا کرنے کے لیے حصہ ڈالنے پر بھی اتفاق ہوا۔ خوراک، خیموں، ادویات کی فراہمی، میڈیکل کیمپس کے قیام کے لیے مختلف تجاویز پر غور کیا گیا۔ اور اب بات کرتے ہیں چشتیاں کی۔ جمعیت علماء اسلام کی جانب سے سیلاب زدگان کی امداد کے لیے کیمپ قائم کر دیا گیا، جس میں سیلاب متاثرین کی امداد کے لیے راشن، بستر اور ضروریات زندگی کی تمام اشیاء شامل ہیں۔ مزید جانتے ہیں چشتیاں سے ہمارے نمائندے رانا حرم شہزاد سے۔ چشتیہ جماعت علماء اسلام کی جانب سے سیلاب زدگان کی امداد کے لیے کیمپ قائم کر دیا گیا۔ کیمپ میں سیلاب متاثرین کی امداد کے لیے راشن، بستر اور ضروریات زندگی کی تمام اشیاء شامل ہیں۔ جماعت اسلامی کے صدر شیخ عاطف نے کہا کہ ہمارا یہ کیمپ سیلاب زدگان کی امداد کے لیے قائم کیا گیا ہے، جو ہم سامان خود پہنچاتے ہیں۔ ابھی تک بہت سارے لوگوں نے امداد کا سامان ہم تک پہنچایا ہے اور ہمارے چشتیہ کے تمام معززین سے گزارش ہے کہ سیلاب زدگان کی مدد کرنا ہمارا حق ہے۔ پاکستانی روپے کی قدر بحال ہونے لگی، امریکی کرنسی مسلسل گراوٹ کا شکار ہے۔ انٹر بینک میں ڈالر مزید سستا ہو گیا۔ انٹر بینک میں ڈالر کی قیمت میں 1 روپیہ 50 پیسے کمی ہوئی ہے، جس کے بعد انٹر بینک میں امریکی کرنسی 217 روپے 25 پیسے پر فروخت ہو رہی ہے۔ 3 روز میں ڈالر 4 روپے 67 پیسے سستا ہو چکا ہے۔ معاشی تجزیہ کاروں کے مطابق IMF پروگرام کی بحالی کے بعد سیلاب متاثرین کے لیے اقوام متحدہ سمیت دیگر اداروں اور ممالک کی زر مبادلہ میں مالی امداد آنے سے ڈالر کی تنزلی جاری ہے۔ ماہرین کے مطابق آئل امپورٹ بل میں نمایاں کمی سے معیشت کو سہارا ملے گا۔ مثبت توقعات کی وجہ سے زر مبادلہ کی دونوں مارکیٹوں میں ڈالر کے طلبگاروں میں کمی ہو رہی ہے، جو روپے کے استحکام کا باعث ہے۔ تفصیلات آپ نے جانی۔ فی الوقت کے لیے اتنا ہی۔ مزید اپڈیٹ رہنے کے لیے دیکھتے رہیں انفو نیوز نیٹ ورک۔